ایک بہت ہی لمبی ای میل ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، آ، تو اس کو شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ابھی اسٹریم پہ موجود ہیں، احسن آپ بھی موجود ہیں، گل آپ بھی موجود ہیں، اور بھی 2-4 لوگ موجود ہیں، آپ سب رہیے گا، ہم ذرا ای میل پہلے پڑھ لیں۔ السلام علیکم جناب، بیک اگین ود another story. This is a true incident from my father's youth. اسٹوری لمبی اور تفصیل بھری ہے، پڑھ کے اور سن کے ایسا لگے گا جیسے آپ لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ This incident took place during the 80s when my father was 17 years old and was just done with his second year exams. A month before the exams, he received his call letter for the Army Commission exam. Admission on the basis of hope certificate since the results come late. مناج بھائی سوری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب آرمی انڈکشن کا لیٹر آیا تو بابا نے سوچا کہ ایگزام دے کے آرام سے تیاری کریں گے۔ ان کے پاس 4 مہینے تھے پریپریشن کے لیے۔ ڈے ٹائم میں وہ روز مرہ کا گھر کا کام دن میں وہ روز مرہ کا گھر کا کام کرتے، ان کے پاس رات کا ٹائم فری ہوتا تھا اپنے لیے۔ بابا نے ایکسرسائز روٹین رات میں ہی رکھی تھی۔ ریکروٹمنٹ میں فرسٹ ٹیسٹ فزیکل فٹنس کا ہوتا ہے جس میں کوئی رعایت نہیں ہوتی، تو ان کو اس کے لیے بیسٹ پریپریشن کرنی تھی۔ جب سب سو جاتے تھے تو وہ باہر اپنے محلے میں نکل جاتے پورے ایریا میں واک اور رننگ کرنے کے لیے۔ پرانے وقت اچھے اور محفوظ تھے۔ مغرب کے بعد باہر نکلنا برا سمجھا جاتا تھا، لیکن جہاں رہائش تھی وہ ایک طرح کی گیٹڈ کمیونٹی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا۔ لیٹ نائٹ کوئی نکل بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن رات کھانے کے بعد بابا کے گھر مہمان آ گئے تو ان کو کمپنی دیتے رات کے 11 بج گئے۔ ایکسرسائز کے لیے رات 9 سے 11 بجے تھے، تو اس دن سوچا کہ لیٹ چلے جائیں گے۔ کچھ دیر سو گئے اور میرے تایا سے کہا کہ 2 بجے کے قریب مجھے اٹھا دے گا۔ خیر اٹھے 2 بجے اور نکل گئے اپنی رننگ کے لیے۔ کچھ دیر ایکسرسائز کے بعد واک کرتے کرتے گھر سے کچھ گلیاں دور نکل گئے۔ اپنے ماموں کے گھر کے پاس سے گزرنا ہوا۔ بابا کے ماموں کا 2 منزلہ گھر تھا۔ گراؤنڈ فلور آن اینڈ آف رینٹ پہ دیا ہوتا تھا، اور اگر رینٹ والا نہ ہو تو کوئی بھی دور سے آئے ہوئے فیملی یا فرینڈز وہاں پہ رک جایا کرتے تھے۔ بابا نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ نیچے کوئی رہ رہا ہے، گھر کو بھی باہر سے صاف رکھا ہوا ہے۔ پھر ان کو آواز آئی کہ کوئی بندہ اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ بابا نے سوچا کہ کوئی نیک بندہ ہے جو تہجد کے وقت تلاوت کر رہا ہے، تو کیوں نہ جا کے دعا لی جائے۔ گراؤنڈ فلور کے مین دروازے کے آگے ایک اوپن پورچ ایکسٹینشن تھی کہ کوئی کرسی میز رکھ کے بیٹھ جائے۔ بابا جب دروازے کے قریب گئے تو دیکھا کہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے اور اندر 2 بندے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ جو دکھنے میں 40 کی عمر کا ہوگا، اور ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا دوسرا والا، اس کی 25 سے 30 سال عمر لگ رہی تھی۔ جو زیادہ ایج کا تھا وہ اونچی آواز میں تلاوت کر رہا تھا، اور دوسرا بندہ مسلسل خون کی الٹیاں کر رہا تھا۔ بابا رحم دل ہونے کے ناطے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خیریت پوچھنے کے لیے۔ دستک کے بعد کچھ سیکنڈ تلاوت رکتی ہے، اس کے بعد وہ پھر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ بابا سے رہا نہ گیا اور وہ دروازہ کھول کے اندر گھس گئے۔ ان کے اندر آنے سے ان دونوں بندوں کو کوئی فرق نہ پڑا، نہ انہوں نے کچھ پوچھا نہ کہا۔ پوچھا جب ان سے کہ کیا ہو رہا ہے تو وہ جواب نہ دیں کوئی، نہ تلاوت رکے تو نہ ہی بیمار بندے کی الٹی۔ خیر دیر آرام سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن جب صبر ختم ہو گیا تو پڑھنے والے کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا آخری بار پوچھ رہا ہوں، اس کو کیا ہوا ہے اور اس کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ جواب نہ دیا تو میں اس کو خود کندھوں پہ اٹھا کے ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ پھر اس بندے نے جان چھڑانے کے لیے جواب دیا کہ عرصے سے یہ بے روزگار ہے، حالات سے مایوس ہو کے اس نے زہر کھا لیا ہے۔ موت نہیں آئی، لیکن اس زہر نے ریئیکشن کر دیا ہے جس سے خون کی الٹی کر رہا ہے۔ بابا نے غصے سے پوچھا کہ ہاسپٹل کیوں نہیں لے کے جا رہے، تو آگے سے فضول کا جواب دیا کہ دور بہت ہے،
وہ ہاسپٹل لے جانا اور دوائی کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ سوچا تلاوت کر کے بہتری آئے گی۔ بابا کی 2 بہنیں ڈاکٹرز ہیں، تو انہوں نے ایک بہن کے کلینک کا کیس یاد آیا جو انہوں نے سنا تھا۔ ایسے ہی ایک بندے نے زہر کھا لیا تھا جو ریئیکٹ کر گیا تھا، تو اس کو گھی پلایا ایڈمٹ کرنے کے بعد۔ گھی پلانے سے اس مریض نے زہر کو اگل دیا اور بچ گیا۔ بابا نے اس بندے سے پوچھا کہ گھر میں گھی ہے، تو وہ کچن سے ٹن کا ڈبہ لے کے آیا۔ اس بندے سے کہا کہ اس کو ہلکا سا گرم کریں کہ پانی جیسا ہو جائے۔ اتنی دیر میں بابا خود زمین پہ چوکری مار کے بیٹھ گئے اور جو بندہ الٹی کر رہا تھا اس کو گود میں بٹھا لیا۔ جب گھی تیار ہو گیا تو اس آدمی سے کہا کہ اس کی ٹانگیں پکڑے۔ پھر اس لڑکے کو بالوں سے پکڑ کے مگ سے گھی زبردستی پلایا گیا۔ یہ کچھ دیر ہوتا رہا اور گھی کا ڈبہ اس کو تقریباً آدھا پلا دیا گیا۔ کچھ وقفے کے بعد اس بندے نے ایک آخری الٹی کی اور اس کے بعد سکون ہو گیا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھے کنفرم کرنے کے لیے کہ سب ٹھیک ہے۔ پھر بابا نے کہا ان سے، آپ انتظار کریں، میں ٹیکسی لے کے آتا ہوں، ہم ہاسپٹل جائیں گے، آپ پیسوں کی ٹینشن نہ لیں۔ اس بندے نے کہا ٹھیک ہے، ہم ادھر ہی ہیں۔ بابا بھاگے بھاگے گھر اور روم سے جا کے اپنے پیسوں کا غلہ لیا۔ واپس جانے لگے تھے کہ ان کی امی نے روک لیا۔ وہ تہجد کے وقت اٹھتی تھیں اور عبادت کے بعد فجر تک ذکر کرتی تھیں۔ دادی کو معلوم تھا بابا گھر سے لیٹ باہر بتائے نکلے ہیں۔ پھر بابا نے سارا ماجرا سنایا کہ کیا ہوا ہے۔ دادی نے ساری بات تسلی سے سنی اور کچھ دیر خاموشی کے بعد بہت سختی سے منع کیا کہ کوئی ضرورت نہیں جانے کی، چپ چاپ روم میں واپس جا کے سو جاؤ۔ بابا نے ضد تو کی لیکن دادی کے جلال کے مقابلہ تھا، تو جا کے کمرے میں سو گئے۔ صبح جب سبزی لینے کے لیے گھر سے نکلے تو سب سے پہلے اسی گھر گئے جہاں رات والا واقعہ ہوا تھا۔ رات اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا تھا باہر سے، تو صبح جب گھر کو دیکھا تو منظر بالکل ہی الگ تھا۔ گھر باہر سے گندا، ایسے جیسے سالوں سے صاف نہیں ہوا۔ فرنٹ پورچ پہ جا کے دیکھا تو دروازہ کھڑکیاں بھی خوب مٹی اور جالوں سے بھری ہوئی تھیں۔ دروازے کو بھی لوہے کا موٹا تالا لگا ہوا تھا جو چابی سے کھل سکتا تھا یا کٹ کر۔ خیر کچھ دیر تو شدید سوچ میں گم ہو گئے کہ کیا رات کو یہی گھر تھا جس پہ میں آیا تھا۔ پھر جب ماموں کے نام کی پٹی باہر لٹکی دیکھی تو کنفرم ہو گیا کہ گھر تو یہی ہے، لیکن رات کا منظر تو کچھ اور تھا۔ ماموں گھر ہی تھے تو بابا نے ان سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ سلام دعا کے بعد ماموں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ پھر بابا نے بتایا کہ آپ کے کرایہ داروں سے ملاقات ہوئی، رات کا واقعہ ان کو بھی سنایا۔ پہلے ماموں کو لگا کہ مذاق کر رہا ہے بچہ، پھر جب قسم کھا کے بولا کہ رات کو یہ واقعہ ہوا ہے اور اصل میں یہی بات ہوئی تھی تو وہ تھوڑے سے گھبرا گئے۔ ماموں اب بابا سے زیادہ پریشان اور ڈر بھی گئے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے آئے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنا کچھ ہو گیا سیم چھت کے نیچے اور ان کو کچھ پتہ بھی نہیں چلا۔ ماموں نے بتایا کہ نیچے کوئی کرایہ دار نہیں ہے پچھلے 1 سال سے۔ آخری مہمان بھی جو رہنے آئے تھے وہ کوئی 6 مہینے پہلے آئے تھے۔ اپنی اور بابا کی تسلی کے لیے نیچے دروازے کی چابی لے کر اور زور لگا کے لاک اور دروازے کو کھولا۔ منہاج بھائی، بابا بتاتے ہیں کہ اندر اندھیرا تھا، بس کھڑکی سے تھوڑی روشنی آ رہی تھی، باقی اتنا جالا تھا ادھر کہ چلنا ممکن نہیں تھا۔ جو فرنیچر کی 4 چیزیں تھیں اس پہ بھی ڈسٹ اور جالے کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ بابا کو یقین نہ آئے، وہ اپنی میموری کے مطابق اشارہ کر کے بتاتے کہ وہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ کچن ہے، ادھر گھی کا ڈبہ وغیرہ وغیرہ۔ ماموں کو کچھ حد تک آئیڈیا ہو گیا تھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ بولے نہیں، بس تسلی دے کے غلط فہمی نہ ہو گئی ہو، کسی اور کے گھر نہ چلے گئے ہو۔ بابا سامان لے کے گھر آ گئے تو دادی نے اپنے پاس بلا لیا۔ بابا کچھ کہنے لگے تو دادی نے کہا تم شکر کرو رات بچت ہو گئی۔ بابا نے کہا کہ ایک بیمار اور بوڑھے بندے نے میرا کیا بگاڑ لینا تھا، میں نہ مدد کرتا تو شاید وہ بندہ مر جاتا۔
پھر دادی نے کہا یہ تمہاری اچھائی نہیں تمہیں بچا لیا اور انہوں نے جانے دیا، ورنہ ویسے وہاں اکیلے گھومتے پھرتے نظر آتے تو وہ ٹکڑے کر کے کھا جاتے یا تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ منہاج بھائی، میری دادی بخاری سید ہیں، a humble and pious lady who was always very strong spiritually۔ انہوں نے اپنے خاندان کی اسپریچولیٹی کی لیگیسی اور اسلام کی تعلیمات کی جو باتیں ہیں اور جنات کے حوالے سے جو بھی لیگیسی ہے اس کو آگے اپنے ساتھ رکھا۔ دادی جنات کی ایک جماعت کو صبح فجر کے وقت قرآن اور دین کی تعلیم دیتی تھیں۔ ایج کے ساتھ ان کو وائٹ موتیا ہو گیا جس سے وہ بالکل اندھی ہو گئی تھیں، تو اس جماعت میں ایک جن فیملی میں خلوص پیار میں آ کر ان کی صحبت میں رہنے کا ارادہ کر لیا۔ دادی نے منع کیا لیکن اس فیملی نے کہا کہ بس اتنی اجازت دے دیں کہ آپ کے گھر والوں کی حفاظت کریں، آپ کے کان اور آپ کے آنکھیں بن کے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دادی کو اپنے 8 بچوں کی بھرپور خبر ہوتی تھی، چاہے وہ ملک یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ اور یہ بات دادی نے سب بچوں کو اپنے انتقال سے کچھ دن پہلے بتائی تھی کہ ان کے گھر اور کوئی اور بھی رہتا ہے۔ دادی کی ڈیتھ کے بعد وہ جنات بھی چلے گئے۔ بیک ٹو دا مین سٹوری۔ جس رات بابا نکلے تھے بغیر بتائے تو ایک جن ان کے ساتھ چلا گیا۔ بابا جب اس گھر سے نکلے ٹیکسی لینے تو جس جن نے بابا کا پیچھا کیا تھا وہ اس مخلوق سے ہم کلام ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ جن آدم خور تھے اور وہ جانتے تھے اس علاقے میں ایک لڑکا نکلا ہوا ہے، ان کو جیسے تیسے کر کے گھیرنا تھا۔ اس مخلوق نے یہ تسلیم کیا کہ وہ تلاوت اور الٹیاں کرنا سب ڈرامہ تھا، لیکن جب دیکھا کہ یہ لڑکا واقعی دل سے مدد کر رہا ہے تو پھر ان کا ارادہ بدل گیا، تو بجائے کھا لینے کے وہ بابا کو ساتھ لے جاتے اگر وہ واپس آتے۔ دادی کے جن نے پھر سخت تنبیہ کی کہ سورج نکلنے سے پہلے تک کا وقت ہے، چلے جاؤ اس علاقے سے اور اپنے جیسے باقیوں کو بھی لے جاؤ ورنہ سورج نکلنے سے پہلے تک سب ہلاک کر دی جاؤ گے۔ بابا کے گھر آنے سے پہلے ہی دادی کے جن واپس آ گئے اور ساری بات بتا دی جس پہ انہوں نے جانے سے روک دیا تھا۔ اور وہ حضرات جنہیں تعجب ہے کہ برے جن کیسے قرآن پڑھ رہے تھے، ہم تو انہیں بھگانے کے لیے تلاوت کرتے ہیں، تو جیسے کوئی نان مسلم عربی اور تلاوت سیکھ لے تو 100% ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی پشتی مسلمانوں سے تلاوت اور علم میں اضافہ ہو جائے، افضل ہو جائے۔ ایسے ہی جن بھی دھوکہ دینے کے لیے روپ بدل لیتے ہیں۔ مناج بھائی، مائی کوشچن از، آپ کے شو کا تھیم جن سٹوریز ہے and 95% of the time we talk about the bad and scary ones۔ کسی لائیو سیشن میں وہ جن سٹوریز بھی ہوں جس میں اچھے واقعات ہوں۔ ایسے بھی سنانے والے ہیں جو اچھے جن سے بھی ملے ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ میری دادی کی طرح کسی اور کے ننیال یا ددیال میں بھی ایسی سٹوریز ہوں گی۔ اوکے، There was a long story، ایک بڑا لمبا واقعہ تھا، اور کچھ لوگوں کو تو انبلیویبل لگ رہا ہوگا I'm sure، لیکن جس نے بتایا اس کے لیے تو یہ سچائی واقعہ ہے نا۔